مولا مشکل کشا خود اعلان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ استخلف علینا، آپ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیں، آپ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سرکار نے آگے کیا جواب دیا، قال اللہ، فرمایا نہیں، کیا فرمایا؟ نہیں، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر، یا رسول اللہ ہمارے اوپر خلیفہ مقرر فرما دیں، فرما نہیں، میرے دنیا کے جانے سے بعد اللہ تعالیٰ تم میں بھلائی جانے گا تو جو تم سب میں سے بہتر ہوگا اسے تم پر والی فرما دے گا۔ اب کیا ہوا، جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو رب ذوالجلال نے مولا علی فرماتے ہیں ہم میں بھلائی جانی، بس ابو بکر کو ہمارا والی فرمایا، تو پتہ چلا ابو بکر وہ ہے کہ جس کو خلیفہ بلا فصل میرے رب نے بنایا ہے۔ آج اگر کوئی بھونکے کہ نہیں خلافت تو مولا علی کا حق تھا، ابو بکر نے چھینی ہے، اب یہاں پر بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں جو کہتے ہیں خلافت علی کا حق تھی، تو مجھے بتاؤ جب سرکار کی خدمت میں جا کر مولا علی کہہ رہے تھے استخلف علینا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر خلیفہ مقرر فرما دے، تو سرکار نے کیوں نہیں فرمایا اے علی میں تو تجھے غدیر خم کے مقام پہ خلیفہ بنا چکا، من کنت مولا ہو وہذا علی مولا ہو، میں تو تجھے خلیفہ بنا چکا۔ نہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا قال اللہ، فرمایا میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کیوں گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر خلیفہ مقرر فرما دے، مولا علی بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں سرکار نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو گویا سرکار نے مولا علی کو خلیفہ بنا دیا۔ میں نے کہا مولا کا معنی تو بہتر جانتا ہے یا حیدر کرار بہتر جانتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو تم میں سے بہتر ہوگا اللہ اس کو تمہارا والی بنائے گا۔ صحابہ میں سے فرمایا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر خلیفہ مقرر فرمائے، فرمایا جو تم میں سے بہتر ہوگا اللہ اس کو تمہارا والی بنائے گا۔ تو اب والی بنے صدیق اکبر، تو پتہ چلا کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر کا بننا یہ میرے رب کی پسند ہے۔ اب جو رب کی پسند کو ناپسند کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ دور مولا علی کا ہے۔ دو آدمی آ گئے، آ کر کہنے لگے اے علی جو آپ سے پہلے خلفاء گزرے ہیں کیا ان کے بارے میں سرکار نے حکم فرمایا تھا یا آپ کی اپنی ذاتی رائے تھی؟ تو سرکار علیہ السلام کے غلاموں سنو، مولا علی نے جواب کیا دیا، فرمایا ابو بکر و عمر کو ہم نے اپنی رائے سے خلیفہ بنایا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں خلافت چھین لی گئی، میں نے کہا تمہاری مانے یا مولا علی کی مانے؟ مولا علی فرماتے ہیں ان کو خلیفہ ہم نے بنایا ہے، ہماری رائے سے وہ خلیفہ بنے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو ابو بکر و عمر کو خلیفہ مانتا ہے حقیقی معنوں میں وہ مولائی بھی ہے، مرتضی بھی ہے۔ جو ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہ مانے وہ نہ مولائی ہے نہ مرتضی ہے، وہ ابن سبائی ہے، تبرائی ہے۔ مزید آگے چلیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے خلافت چھین لی گئی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے خدا کا شیر کہتے ہیں، مجھے خدا کا شیر کہتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر ایک مرتبہ بھی سرکار مجھے اشارہ فرما دیتے نا کہ علی میرے بعد خلافت تیرا حق ہے، مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم جو میرے جسم پہ چادر ہے
اس کے سوا اگر میرا کوئی بھی ساتھ نہ دیتا پھر بھی میں ابو بکر عمر سے لڑتا اور ان کو سرکار کے منبر کے قریب نہ جانے دیتا۔ میں نے کہا آج جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت صدیق اکبر نے چھینی ہے تو گویا وہ مولا علی کو بزدل ثابت کر رہا ہے، تو وہ مولا علی کا محب کہلائے گا یا دشمن کہلائے گا؟ اور پھر آگے چل کے مولا علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیوں نہیں خلیفہ بنایا گیا، خلافت میرا حق تھی، ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ کہتے ہیں سنو، سرکار علیہ السلام قتل تو نہیں ہوئے تھے، اچانک کوئی موت تو نہیں آ گئی تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام دن رات کثیر ایسے گزرے جس میں بیمار تھے، جب بیمار تھے فرماتے ہیں مؤذن آتا نماز کی اطلاع دیتا، حضور ابو بکر کو حکم دیتے، ابو بکر امامت فرماتے، پھر رات کا وقت آتا، پھر مؤذن آتا اطلاع دیتا، اذان ہوتی، سرکار فرماتے ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، وہ جماعت کروائیں۔ کہتے ہیں حالانکہ میں بھی حاضر ہوتا تھا، میں غائب نہیں ہوتا تھا، سرکار مجھے بھی مصلی امامت دے سکتے تھے، لیکن سرکار ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا جائے۔ اور مزید آگے چل کے مولا علی فرماتے ہیں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ سرکار کی ازواج میں سے ایک بی بی نے ابو بکر سے توجہ ہٹانی چاہی کہ یا رسول اللہ جناب ابو بکر رقیق القلب ہے، وہ آپ سے بڑی بے پناہ محبت رکھتے ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کا دل گھبرائے گا، پریشان ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، یا رسول اللہ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے۔ سرکار نے غضب فرمایا جاؤ حکم دو میرے ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کروائے۔ پتہ چلا سرکار نے ظاہری حیات میں بھی اگر کسی کو اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے تو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا فاخترنا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة العظیم الاسلام وقوام الدین فبایانا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ فکان لذالک اہلا لم یختلف علیہ منا اسنان۔ کہتے ہیں بس جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا کا یعنی خلافت کے لیے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے پسند کیا کس کو؟ ابو بکر کو۔ آج جو ابو بکر کو ناپسند کرتا ہے وہ علی والا ہے؟ فبایانا، علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کی بیعت کی، فبایانا ہم نے ان کی بیعت کی۔ اور پھر کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں کہتے ہیں فکانا لذالک اہلا، کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کی بیعت اس لیے کی کہ وہ حقدار تھے خلافت کے، وہ خلافت کے اے علی کیا آپ نے ابو بکر کی بیعت کر کے احسان کیا ابو بکر کے اوپر؟ فرمایا نہیں، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، فرمایا یہ تو ابو بکر کا حق تھا جو ہم نے ادا کیا ہے، یہ ابو بکر کا حق تھا جو ہم نے ادا کیا ہے۔ میں نے کہا مولا علی تو ابو بکر کا حق ادا کرے، آج علی کا ملنگ جو بنا پھرتا ہے وہ ابو بکر کو بکواس کرے، وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، علی والا وہی ہے جو صدیق والا بھی ہے، فاروق والا بھی ہے۔